بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اگر ہم سوچیں یا ہم سے کوئی سوال کرے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے، ہم سوچیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے، یا ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، تو جواب ہمارے پاس جسم ہے، جوانی ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، والدین ہیں، اولادیں ہیں، مکان ہیں، خوشیاں ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ۔ جان، مال، عزت، والدین، اولاد، کرسی، عہدہ، دولت، خوشیاں، صحت، خوبصورتی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز، اور اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے اسلام، وہ بھی اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اب اگلا سوال اگر یہ کیا جائے گا کہ یہ جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں، ان میں آپ کی نظر میں سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے، تو جو سچا ایمان والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس سب سے قیمتی ترین دولت میرے پاس ایمان کی نعمت ہے۔ اگر یہ ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت میرے پاس نہ ہوتی تو چاہے میرے پاس عہدہ ہوتا، دولت ہوتی، کرسی ہوتی، صحت ہوتی، خوبصورتی، اولاد، فیسلٹیز، مکان، بلکہ محلات، سب کچھ، اگر ایمان نہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ اس دنیا کی زندگی میری خوشیوں کے ساتھ گزر جائے گی، لیکن اگلی میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے سچا ایمان والا یہ کہے گا کہ میرے پاس سب سے قیمتی ترین دولت میرے پاس اگر ہے تو وہ ہے ایمان کی نعمت۔ یہ ایمان جیسے قیمتی ترین دولت ہے، ویسے بہت نازک بھی ہے، اور نازک ہے اس وجہ سے بعض دفعہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ایمان چھن چکا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا رہتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، مگر وہ ایمان نکل چکا ہوتا ہے، اور کبھی محسوس ہوتا ہے، کبھی پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ وہ انسان جو جان بوجھ کر ایمان کو چھوڑ دے اور کوئی سا بھی کفر اختیار کرے، وہ تو خیر جانتا ہے کہ میں نے ایمان چھوڑ دیا، میں نے اسلام چھوڑ دیا، اور میں نے جان بوجھ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، اس کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن کبھی بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور کوئی ایسی بات اس کے زبان سے نکل جاتی ہے، یا وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایمان ابھی ہے، مگر وہ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور ہم بھی ایمان والے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم کے پہلے پارے کے پہلے یا دوسرے صفحے میں فرمایا۔ لہٰذا ہر ایمان والے کو ہمیشہ اس باب میں بہت چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے جس غلطی کے نتیجے میں ایمان مجھ سے چھن چکا ہوگا اور میں سمجھ بھی نہیں رہا ہوں گا کہ میں ایمان والا ہوں بھی یا نہیں۔ سب سے زیادہ حساس، سب سے زیادہ چوکنا اس مسئلے میں رہنا ہوتا ہے کہ کہیں میرا ایمان میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جنتی ہو، کتنی ہی مرتبہ، وہ فاروق اعظم کی جس نے آدھی دنیا میں اسلام پھیلایا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے وہ کتاب پڑھی ہوگی یا سنا ہوگا۔ کتاب لکھنے والے کا نام ہے مائیکل، کتاب اس نے لکھی ہے 100 بڑے آدمی۔ انگریزی میں کتاب لکھی، ٹرانسلیشن اس کا بہت ساری زبانوں میں ہوا، اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہوا، یہاں بھی ملتی ہے کتاب۔ اس نے انسانی تاریخ میں سے 100 آدمی چوز کیے۔ یہ 100 آدمی وہ ہیں کہ جنہوں نے انسانی تاریخ پر، انسانیت پر، سوسائٹی پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے، اور 100 آدمی جو میں نے منتخب کیے وہ یہ ہیں۔ اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اس میں نبی بھی ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، سکالر بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، بادشاہ رولر بھی ہیں، ہر ایک قسم کے لوگ ہیں۔ مائیکل چونکہ یورپین ہے اور ہو سکتا ہے عیسائی ہوگا،
عیسائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہیے تھا، اور چونکہ یورپین ہے اس لیے اس کو یورپ کے کسی آدمی سے سٹارٹ کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ یورپ کے کسی سائنٹسٹ کو پہلے لیا تھا، یا کسی سکالر کو، یا کسی فلاسفر کو، یا کسی رولر کو، کسی کو بھی لا سکتا تھا پہلے نمبر پر، یا الفابیٹ کے حساب سے وہ شروع کرتا، مگر اس نے سب سے پہلے نام لیا جناب محمد رسول اللہ۔ اور اس پر جب سوالات کیے گئے کہ آپ نے ان کا نام سب سے پہلے کیوں لیا، تو اس کا جواب یہ تھا کہ انسانی تاریخ کو جتنا اس شخص نے متاثر کیا ہے، اور وہ متاثر بھی کیا، غلط نہیں صحیح، اور اپنی زندگی میں جتنا کامیاب یہ انسان ہے اور کوئی انسان اتنا کامیاب نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے کسی اور آدمی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہوتا تو میں انصاف کرنے والا نہیں ہوتا۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ مجھے سب سے پہلے انہی کا نام لینا چاہیے تھا۔ خیر، اگرچہ اس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ اس نے لکھا ہے اس میں خامیاں بھی ہیں، اس میں کمیاں بھی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر اس نے کیا ہے یا معلومات کی اس کے پاس کمی رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد جو سورس ہوگا سیرت کا، وہی سورس اس نے پڑھا ہوگا، اسی بیس پر اس نے سیرت کی حضور کی حالات لکھے۔ ہو سکتا ہے وہ معلومات زیادہ پختہ نہ ہوں، کتابیں صحیح اس کے پاس نہ پہنچی ہوں، اس لیے غلطیاں کھا گیا اس میں وہ، لیکن بہرحال اس کو کریڈٹ ضرور ملے گا اس بات کا کہ اس نے سب سے پہلے نام لیا کس کا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں باقی 99 آدمیوں میں جب اس نے چوزنگ کی تو مسلمان صرف ایک ہے، اور وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی مسلمان کا نام اس نے نہیں لیا۔ اگرچہ ہم علمی طور پر اس پر اچھی طرح سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جو کرائٹیریا آپ نے لگایا ہے اس کتاب میں آدمی کے چوز کرنے کا، وہ کرائٹیریا مسلمانوں کی بے شمار شخصیات پر پورا اترتا ہے۔ اس میں رولنگ کلاس کے لوگ بھی ہیں، اس میں فلاسفر بھی ہیں، اس میں امام بھی ہیں، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام غزالی، اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے صاحب، آپ کی کرائٹیریا پر وہ لوگ پورے نہیں اترے ہیں، یا آپ کا انصاف ہے یا طرفداری ہے، جانبداری ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام اس میں شامل کیا، اور اس نے یہ لکھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے زمانے کی 2 سپر پاور طاقتوں کو فنا کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ انسان ہے جس کو بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جنتی ہو، لیکن اس کے باوجود فاروق اعظم کو ڈر اتنا تھا کہ ایک صحابی سے کہتے تھے کہ حذیفہ تمہارے پاس نقلی ایمان والوں کی لسٹ ہے، تمہارے پاس منافقوں کی لسٹ ہے جو اللہ کے نبی نے تمہیں بتائی ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ ساری لسٹ مجھے ڈکلیئر کر دو، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے کہ آدمی سمجھ رہا ہوگا میں ایمان والا ہوں اور ایمان چھن چکا ہوگا، لہٰذا بہت چوکنا رہنا چاہیے اس بات سے کہ میری زبان سے اور میرے طرز عمل سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں میرا ایمان مجھ سے چھن جائے گا۔ میں مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ فرض کیجئے ایک مسلمان ہم سے یہ کہتا ہے کہ جناب میں غیر مسلم سوسائٹی میں بستا ہوں، ہمارے پڑوس میں یا دور علاقے میں غیر مسلم بیمار ہے، کیا میں اس کی عیادت کے لیے جا سکتا ہوں؟ اسلام کہے گا ضرور جا سکتے ہو۔ یہ کہے گا کہ غیر مسلم بہت زیادہ غریب ہے، کیا میں اس کی مالی مدد کر سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ ضرور۔ یہ کہتا ہے کہ جناب وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتا ہے، کہ میں اس کو ہاسپٹل تک ساتھ جا سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ ضرور۔ جناب ہاسپٹل میں اس کو علاج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کیا میں اپنا وقت اور اپنا پیسہ اس پر خرچ کر سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ ضرور، اور تمہیں ثواب بھی ملے گا اس پر۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جناب یہ غیر مسلم مر گیا، تو کیا میں اس کے گھر والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کر سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ ضرور کر سکتے ہیں۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، جب وہ بعد میں ان کے پاس جا کر کے میں ان کی تعزیت کر سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ ضرور تعزیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال کرے گا اس غیر مسلم کے لاش جلانے کے لیے جب وہ لے جائیں گے تو کیا میں وہ آگ لگا سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ اسلام نے کہاں تک اجازت دی اور کہاں جا کر بیان کر دیا کہ یہ نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ یہ ان کا مذہبی عمل ہے۔ آپ انسانیت کی سطح تک یہ سارے کام آپ کر سکتے تھے اور ہم نے آپ کو اجازت دے دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کوئی حرج نہیں ہے تم ان کے ساتھ اخلاق برتو، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرو، کوئی حرج نہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ کرو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا خبردار ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو ان کا مذہبی کام ہوگا، اس کے نتیجے میں تمہارا ایمان چھن سکتا ہے۔ دنیا کی پہلی قوموں میں، اور ہو سکتا ہے آج بھی دنیا میں کہیں کوئی فرد ایسا ہوگا جو یہ کہتے تھے کہ آگ خدا ہے، جیسے دنیا میں ہمیشہ رہا ہے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں سورج خدا ہے، اس لیے وہ سورج کو پوچھتے ہیں سوریہ نمسکاروں سے وہ کہتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں زمین خدا ہے،
دھرتی ماتا. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو مخلوقات کو خدا مانتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہے. اسلام کہتا ہے یہ ساری کائنات مخلوق ہے, ان میں خالق کوئی نہیں. سورج مخلوق, چاند مخلوق, آگ مخلوق, زمین مخلوق, خود انسان مخلوق. نہ انسان خدا ہو سکتا ہے, نہ سورج, نہ چاند, نہ زمین, نہ جانور, کوئی نہیں. یہ سب کے سب مخلوق ہیں, خالق صرف ایک ہے, وہ ہے اللہ. قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سورج کو پوجنا نہ چاند کو پوجنا. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس اللہ کو پوجنا, اس اللہ کی عبادت کرنا جس نے ان تمام کو پیدا کیا ہے. تو خیر, دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو آگ کو خدا مانتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب اسلام قبول کرنے کا خط ایران بھیجا تھا تو ایرانی قوم مجوسی قوم تھی اور وہ آگ کی پوجا کرتی تھی. ان کے فوٹو آج جب آتے ہیں تو آگ جلاتے ہیں اور آگ جلا کر آگ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد کیا پڑھتے ہوں گے, کیا ایکشن کرتے ہوں گے وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن آگ کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں آگ کو خدا مان کر. اب میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں اچھی طرح سے. سردیاں بہت زیادہ تھی, سڑک پر لوگ کھڑے تھے, انہوں نے دکانوں سے کاغذ, سڑکوں سے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور چاروں طرف کھڑے ہو کر آگ سیک رہے ہیں. کیا یہ کھڑے ہو کر آگ سیکنا درست ہے؟ جواب ہے کہ درست ہے. اس میں کوئی خرابی تو نہیں؟ جواب ہے کہ کوئی خرابی نہیں. اس میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ جواب ہے کہ کوئی خطرہ نہیں. اس کے بعد پھر ایک آدمی کہتا ہے جب ان کو آگ کے سامنے کھڑے ہونے میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی آگ کو خدا مان کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو کیا اس طرح کھڑا ہونے میں کوئی خطرہ ہے؟ جواب ہے اگر اس طرح آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا. دونوں جگہ کھڑے ہو گئے, لیکن ایک جگہ کھڑا ہونا ایمان کو ختم کر دیتا ہے اور ایک جگہ کھڑا ہونا آگ سیک رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو زبان سے نکالیں گے تو کفر ہو جائے گا, یا ایکشن کریں گے تو کفر ہو جائے گا. اس لیے ہر ایمان والے کو اس مسئلے میں بہت حساس رہنا چاہیے کہ میں وہ حرکت نہیں کر سکتا جس حرکت کے نتیجے میں میرا ایمان مجھ سے چھن جائے گا. میں وہ جملے زبان پر نہیں لا سکتا جن جملوں کے نتیجے میں میرا ایمان مجھ سے چھن جائے گا. اور اگر کوئی مجھ سے مطالبہ کرتا ہے یا کوئی تھیوری سامنے آتی ہے تو وہ مطالبے اور وہ تھیوریاں ریجیکٹ کرنی ہیں. ایمان یہ کہتا ہے کہ آنکھ بند کر کے وہ چیزیں مان لو جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی اس طرح کے حالات آئے کہ ایک ایمان والے سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جملے آپ بولیں جن جملوں کے بعد آپ ایمان سے باہر آ جائیں گے اور ہمارے ہاں شامل ہو جائیں گے. تو اس وقت جو صحابہ کرام نے مصیبتیں برداشت کی ہیں وہ اسی لیے برداشت کی. لہذا ہر ایمان والے کو اس بارے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے کہ کون سا عمل وہ ہے جس عمل کے کرنے میں میرے ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, میں وہ کروں گا, اور کون سا وہ عمل ہے جس عمل کے میرا ایمان ختم ہو جائے گا چاہے ہم اپنی توبہ سمجھیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, یہ اگر کریں گے اس سے کیا ہوگا. چنانچہ ہمارے بہت سارے کشمیری بھائی کیا کہتے ہیں, ہم سے کیا کہتے ہیں ایمان سے کوئی سوچ دل اسمش, ایمان وہ جو ہمارے دل میں ہے, ہم خدا کو خدا مانتے ہیں, اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں, اس عمل کے کرنے سے کیا ہوگا. تو جواب ہے کہ اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے خود, اس عمل سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس کا فیصلہ آپ کا اسلام کرے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھ رہے ہوں اس سے کیا ہوگا اور آپ کا اسلام کہے گا آپ اس سے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا, آپ ایمان سے باہر نکل گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے. اس صحابی کو اس زمانے کے ان کے دشمنوں نے پکڑا اور کوشش یہ کر رہے تھے وہ کہ یہ زبان سے وہ جملے بول دے جس کے بعد پھر وہ ایمان سے نکل جائے گا. وہ صحابی کہنے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے اس پر ظلم کیا, ستایا, ظلم کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے سرائی گرم کی اور ان کے پیشاب گاہ میں داخل کی. ہم میں سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا. سیدھی سی بات ہے, لوہے کی سرائی گرم کی جائے اور اس کے بعد پھر پیشاب گاہ میں داخل کی جائے. اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس انسان کی باڈی میں مرد کے جو پیشاب گاہ ہے وہ سب سے زیادہ سینسیٹیو ہے, وہ حساس ہے, اور اس باڈی کے اندر سب سے نازک جگہ وہی ہے. آنکھ اور آنکھ کے بعد نازک جگہ وہی. تو جب اس میں سلائی داخل کی گئی ہوگی تو اس آدمی پر کیا بیتی ہوگی. ظاہر ہے اس بے قراری کے عالم میں تڑپتے تڑپتے اس کی زبان سے نکل گیا کوئی ایسا جملہ جس کے نتیجے میں وہ ایمان سے باہر ہو گیا. سمجھا اس نے کہ میں ایمان سے باہر ہو گیا, اور جو لوگ اس پر وہ ظلم کر رہے تھے انہوں نے چھوڑ دیا. کہنے لگے بھائی صاحب یہ تو واپس آ گیا, ہم نے اسے کہلوا دیا جو ہم کہلوانا چاہتے تھے, اس کی زبان سے جو جملہ ہم نکلوانا چاہتے تھے وہ جملہ اسے نکال دیا. لہذا وہ خوش ہو گئے وہ اور اس کو چھوڑ دیا. اب یہ چونکہ دل سے تو نہیں, اپنے ارادے سے نہیں کہا تھا, وہ تو بے قراری کے عالم میں زبان سے نکل گیا تھا.
تو وہ بہت تڑپ تڑپ کر کے حضور کی خدمت میں آئے، بہت غمزدہ، بہت ہی زیادہ غمزدہ، یا رسول اللہ میرا ایمان نکل گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت میرے ساتھ ایسا ہوا، اور اس ایسی حالت میں میری زبان سے وہ جملہ نکل گیا مگر میرا ارادہ اس میں شامل نہیں تھا، بے قراری کی حالت میں، جیسے کبھی ہماری زبان سے جملہ نکل جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلپ اپ ٹنگ ہو گیا، زبان پھسل گئی، میرا ارادہ نہیں تھا یہ جملہ بولنے کا، زبان سے نکل گیا یہ جملہ۔ بس سیم اسی طرح سے سخت ترین تکلیف میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نیند میں کسی آدمی کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے، اس میں ارادہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کبھی دماغ کی سوچ کے بعد کوئی جملہ نہیں نکلا، سوچنے سے پہلے ہی کوئی جملہ نکل گیا، تکلیف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو بہرحال وہ بے قرار ہو کر حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں تو نہیں تھا کہ آپ نبی نہیں ہیں، مگر زبان سے میں بول گیا۔ دل میں تو ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کا امتی ہوں، مگر میری زبان سے نکل گیا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو ایمان سے خارج ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا اللہ فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، 14 پارے میں آیت ہے جس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اور جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا وہ کافر، جنہوں نے نبی کو نہیں مانا وہ کافر، جو آخرت کو نہیں مانتے وہ کافر۔ اور وہ شخص جس پر ظلم شدید ہوا اور اس کی زبان سے کفر کا جملہ نکل گیا، وہ کافر نہیں ہے، وہ مومن ہے۔ وہ کافر نہیں، وہ مومن ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس پر جبر ہوا، بہت زیادہ جبر ہوا، اس جبر کی جو حالت میں اس کی زبان سے کفر کا جملہ نکل گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، وہ مومن ہے، تو اس کے مومن ہونے کو اعلان کر دیا۔ بس یہاں سے اصول نکل گیا کیا کہ سخت ترین مظلومیت کے عالم میں اگر کسی زبان کے کوئی کفر کا جملہ نکل جائے گا تو اس وقت وہ کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن آدمی جب جان بوجھ کر ایکسیپٹ کرے اور اس کے بعد پھر کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کے نتیجے میں آدمی کا ایمان چھن سکتا ہے۔ ہر زمانے میں ایمان والوں سے یہ مطالبہ رہا ہے، آج بھی ہے، کہ ایمان والو جو کچھ تمہیں کرنا ہو اس کرنے سے پہلے سوچنا، جو کچھ تمہیں بولنا ہو اس سے پہلے سوچنا، نہیں سوچ سکتے تو معلوم کر لینا، اپنے اسلام سے پہلے پوچھ لینا کہ یہ ایکشن کرنے سے میرے ایمان کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، اور یہ بولنے سے میرے ایمان کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ چیز بولنا اور اس کے بعد پھر وہ ایکشن، اور اگر اس سے ایمان کو نقصان ہوگا تو بڑی نرمی سے کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ نہیں کریں گے اس لیے کہ اس سے ہمارا ایمان چھن جائے گا، اس سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنی ایمان کا سودا آپ کے اس مطالبے کی بنیاد پر نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی ایمان کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اپنی جان کے مقابلے میں، ہم اپنی ایمان کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اپنی ملازمت کے مقابلے میں، ہم اپنی ایمان کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اپنے سٹار کے مقابلے میں۔ جب ایمان والے اپنی ایمانی معاملات میں حساس نہ ہوں، جب ایمان والے اپنی ایمانی معاملات میں حساس نہ ہوں اور چوکنا نہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ شانو بھی فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اپنی ایمان کی قدر نہیں ہے، چھن جائے گا تو جانے دو، ہم تو نئے ایمان والے لائیں گے، وہ اتنے مضبوط ہوں گے، اتنے ڈیڈیکیٹ ہوں گے کہ وہ کسی بھی صورت میں ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، اے ایمان والو تم میں سے جو میرے دین کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ نئی قوم لائے گا، یؤمنون جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ جو دین پر جمنے کے لیے اور دین پر قائم رہنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار رہیں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کوئی ان کو کچھ بھی کہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اپنی ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کوئی پرواہ نہیں کون کیا کہہ رہا ہے، کوئی خیال نہیں رکھیں گے کس کا آرڈر کیا آ رہا ہے، وہ کہیں گے ہمارا ایمان پہلے بعد میں سب کچھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والا کفر کا جملہ زبان سے نہیں نکال سکتا، ایمان والا وہ ایکشن نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں ایمان چھن جائے گا، اور اس سلسلے میں یہ دھوکہ نہیں لگنا چاہیے کہ آدمی خود ہی سمجھے گا یہ کوئی کیوں تھا، یہ معمولی چیز ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا کا فیصلہ خود نہیں کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان ڈاکٹر صاحب سے کہے ڈاکٹر صاحب میں نے ایک لکوڈ پیا اس کا نام پانی ہے، میں نے ٹھیک کیا، ڈاکٹر کہیں گے بہت اچھا۔ دوسرا کہے گا جناب ڈاکٹر صاحب میں نے ایک لکوڈ پیا اس کا نام ہے جوس، میں نے اچھا کیا، وہ کہے گا ہاں بہت اچھا کیا۔ ایک اور کہتا ہے جناب ڈاکٹر صاحب میں نے لکوڈ پیا وہ ہے کولڈ ڈرنک، اچھا ہوا، کہا ہاں اچھا ہوا، کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتا ہے جناب میں نے لکوڈ پیا اس کا نام ہے بیئر، میں نے ٹھیک کیا، وہ کہے گا صاحب یہ تو اپنے مذہب سے پوچھو، تمہارا مذہب بتائے گا۔ وہ کہے گا وہ بھی لکوڈ ہے، یہ بھی لکوڈ ہے، یہ بھی لکوڈ ہے، جب اس میں کوئی پرواہ نہیں یہ بھی لکوڈ ہے، کیا
اور تیسرا آدمی آ کر کہتا ہے کہ لگا جناب میں نے پانی کا گلاس بھی پیا، جوس کا گلاس بھی پیا، دودھ کا گلاس بھی پیا، لسی کا گلاس بھی پیا، اب میں سوچ رہا ہوں پورا گلاس نہیں صرف ایک چمچہ تیزاب پیوں گا کیونکہ یہ بھی لکوڈ ہے. تو کون آدمی اس کو کہے گا پی سکتے ہو؟ وہ کہے گا ایم سے یوں پیوتا ایم سے کیا کیسے. اگر وہ یہ کہے گا اس سے کیا ہوگا، جب میں نے گلاس بھر کر کے وہ پیا اس سے کچھ نہیں ہوا، یہ بھی گلاس بھر کر کے پیوں گا، اس سے گلاس بھر کر نہیں ایک چمچہ اگر پیوں گا اس سے کیا ہوگا، وہ بھی لکوڈ یہ بھی لکوڈ. جواب آئے گا وہاں کمپیئر لکوڈ میں کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور اس میں ہے، اور ایک قطرہ جب تمہاری زبان پر گرے گا تب تمہیں پتہ چلے گا یہ کیا چیز ہے. صرف لکوڈ ہونے میں برابر نہیں ہے. سو سیم اسی طرح سے بعض دفعہ ایک آدمی یہ کہے گا کہ جناب آپ نے مجھے غیر مسلم کی عیادت کی بھی اجازت دی، مدد کی بھی اجازت دی، ہمدردی کی بھی اجازت دی، تعزیت کی بھی اجازت دی، اب ایک پیوتا تھا آگ لگانا اس میں کیا فرق پڑے گا؟ جواب ہے کہ نہیں، آگ لگانا ان کا مذہبی عمل ہے، آپ وہ عمل نہیں کر سکتے ہیں. میں یہ مثال سمجھا رہا ہوں، اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. سیم اسی طرح سے آپ میں سے جو میڈیکل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے وہ ہم سے زیادہ میڈیکل سمجھ سکتے ہیں، میڈیکل ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جو آپ کو جانتے ہوں گے حفظان صحت کے اصول سمجھانے والے کبھی کہتے ہیں کہ آپ صبح سویرے مارننگ واک کرتے ہیں سارے لوگ واکنگ کرو صاحب. اس واکنگ میں ایک بات کبھی یہ بھی سمجھائی جاتی ہے کہ جس وقت سورج وہاں سے نکلے اور سورج کی کرنیں پہلی پڑیں اس وقت آپ سورج کی طرف کھڑے ہو کر کے لمبے لمبے سانس لیں. کیا ہوگا؟ رات بھر درختوں سے آکسیجن نکلا ہے، کیونکہ درخت جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے ہیں، آکسیجن چھوڑتے ہیں، تو اب پوری فضا میں اس وقت آکسیجن ہے. اس آکسیجن پر جب سورج کی کرنیں پڑیں گی، اور آپ جانتے ہیں کہ سورج کی کرنوں میں وٹامن ڈی ہے، تو آکسیجن اور وٹامن ڈی اس فضا میں ہے، اس وقت ہم لمبے لمبے سانس لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ حفظان صحت کا اصول بتاتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ بہتر طور پر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا سبجیکٹ میڈیکل ہوگا، ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن اتنا ہم نے پڑھا ہے سنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک آدمی صبح سویرے کھڑا ہوتا ہے وہاں کھلے میدان میں، وہاں سے سورج نکلا اور نئی کرنیں آ رہی ہیں، یہ کھڑا ہو کر کے لمبے لمبے سانس لے رہا ہے. اس کے بعد پوچھے گا جناب میں یہ عمل کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے؟ جواب آئے گا بالکل ٹھیک ہے، صحت کا عمل ہے، آپ کر سکتے ہیں. سیم اسی کے ساتھ ایک دوسرا آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس انتظار میں کہ جو ہی سورج نکلے گا میں فوراً ہاتھ جکڑ کھڑا ہو جاؤں گا. جواب ہے کہ یہ کفر ہے، کیونکہ یہ کھڑا ہوا ہے سورج کے سامنے وٹامن ڈی لینے کے لیے، اور وہ کھڑا ہوا ہے سورج کے سامنے سورج کو دیوتا مان کر. اس کا کھڑا ہونا کفر ہے اور اس کا کھڑا ہونا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایکشن سیم ہوتے ہیں لیکن حکم دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر نے پیشنٹ کو دوائی دی، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس دوائی سے ریئیکشن ہو جائے گا. سوء اتفاق یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کی دوائی سے بیمار کو ریئیکشن ہو گیا اور بیمار مر گیا. کیا ڈاکٹر مجرم ہوگا؟ جواب ہے کہ نہیں. لیکن دوسرے ایک شخص نے جان بوجھ کر کے پوائزن کسی آدمی کو کھلا دیا اور وہ مر گیا. دونوں جگہ موت ہو گئی، لیکن ایک جگہ انٹینشن مارنے کا نہیں ہے لہذا اس پر مرڈر کا کیس نہیں لگے گا، اور دوسری جگہ انٹینشن مارنے کا ہے وہاں مرڈر کا کیس لگے گا. ایکشن دونوں کے ایک ہی ہے، نتیجہ دونوں کا الگ الگ ہے. ہمارے مارکیٹ بازاروں میں فارمیسی والوں کے ہاں دوائیاں ہوتی ہیں، اس میں وٹامن بھی یہ جو ہیں ٹانک ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹانک میں الکوہول بہت زیادہ ہوتا ہے پرزرویشن کے لیے. الکوہول کا کام ہے دوائی کو خراب ہونے سے بچانا، تو پرزرویشن کے لیے الکوہول ملایا جاتا ہے. اب ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ کی کمزوری ہے، آپ یہ ٹانک لے لیں، 1 یا 2 چمچ صبح کو، 1 یا 2 چمچ شام کو، یا کھانے کے بعد آپ لے رہے ہیں ٹانک، اس میں الکوہول بھی ہے. ہو سکتا ہے اسلام آپ کو کہے گا اجازت ہے، کیونکہ آپ الکوہول نہیں پی رہے ہیں، آپ دوائی پی رہے ہیں، آپ ٹانک پی رہے ہیں طاقت کے لیے. اور ایک لڑکا کہتا ہے کہ جناب ٹانک میں الکوہول بہت ہوتا ہے لہذا میں بوتل لے کر ساری بوتل ایٹ اے ٹائم پی لوں گا، طاقت کی طاقت آئے گی، نشے کا نشہ چڑھے گا، اور یقیناً نشہ چڑھے گا. اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے 12 گھنٹے کے لیے وہ نشے میں بے ہوش ہو جائے، چڑھے گا نشہ. تو اب اس شخص نے ٹانک کی بوتل خریدی دوائی کے طور پر کھانے کے لیے، اور اس شخص نے ٹانک کی بوتل خریدی ہے ایٹ اے ٹائم پینے کے لیے. اس کو حکم آئے گا تم نے ٹانک کی بوتل خریدی، تم نے ٹانک نہیں تم نے شراب خریدا ہے، اور جو تم پی رہے ہو تم شراب پی رہے ہو. اور اس کو حکم آئے گا کہ نہیں آپ شراب نہیں پی رہے ہیں، آپ تو دوائی پی رہے ہیں. چوہے مار دوائی ایک آدمی نے خریدی کیونکہ اس کو ٹینشن تھا، اس نے سوچا جب گھر والوں نے اور ٹینشن پیدا کہ میں چوہے مار دوائی خود پی لوں گا،
تو یہ وہ خودکشی کرنے کے سوسائڈ کرنے کے لیے دوائی خرید رہا ہے. اور دوسرے آدمی نے کیا ارادہ کیا کہ صاحب گودام کے اندر چوہے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے تو چوہے مار دوائی اس نے خریدی، انٹینشن کچھ اور ہے، اس نے خریدی انٹینشن کچھ اور ہے. تو غرض یہ کہ سورج کے سامنے کھڑا ہونا ایک آدمی کا اس لیے ہے تاکہ وہ سورج کی لائٹ سے اور سورج کی کرنوں سے فائدہ اٹھائے، یہ صحت کے لیے ہے، اجازت ہے. اور اگر کوئی آدمی سورج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے سوریہ نمسکار کرنے کے لیے، یہ کفر ہے، ایمان والا یہ چیز نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی کہے گا جناب کل میں کھڑا ہوا تو آپ نے کہا اجازت، اور آج میں کھڑا رہا ہوں، اس میں فرق کیا ہے؟ جواب ہے کہ آپ کا انٹینشن کچھ اور ہے، آج کا انٹینشن کچھ اور ہے. تو غرض یہ کہ ایمان کے معاملات میں بہت حساس رہنا ہوتا ہے کہ ہم کون کون سی چیز کر سکتے ہیں اور کون سی چیز نہیں کر سکتے ہیں. اور جہاں شک ہو جائے کہ شاید یہ چیز صحیح نہیں ہوگی، کرنا نہیں ہے، تب تک جب تک اسلام سے نہیں پوچھنا ہے، اسلام سے، مولوی سے نہیں. مولوی اسلام بولنے والا ہے، اسلام اس کے گھر کی چیز نہیں ہے. اسلام اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، اسلام کا قانون اللہ کے نبی کا بیان کیا ہوا قانون ہے. قانون بیان کرنا جو ہے وہ علماء کی ذمہ داری ہے، خود علماء قانون نہیں ہے. تو ہم مسلمان اپنے اسلام سے پوچھیں گے، ہم مسلمان ہیں اپنے اسلام سے پوچھیں گے جناب ہم سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، ہم یہ کریں یا نہ کریں. اگر ہمارا اسلام کہتا ہے کرو کوئی حرج نہیں ہے تو ہم کریں گے. اور اگر ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب آپ یہ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے یہ کیا تو ہم ہمارے اسلام سے باہر ہو جائیں گے، اس وقت ایمان والے کو اپنے ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ کلیئر ہو گئی ہوگی اور بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ جل شانہ ہماری حالت بہتر سے بہتر فرمائے اور مشکل امتحان سے ہماری حفاظت فرمائے، خصوصاً ایسا امتحان جس امتحان میں ایمان کا سودا کرنا پڑے اور ایمان کا سرنڈر کرنا، اس امتحان سے ہماری حفاظت ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.